جی تمام ممبران کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ تمام ممبران جانتے ہیں کہ ہماری لاسٹ جو میٹنگ ہوئی ہے جولائی 6 کو، اس میں ہم نے ایک سجیشن رکھی تھی کہ ہم ایک سال کمپلیٹ ہونے پہ الائنس کے ایک سال کمپلیٹ ہونے پہ ایک لکی ڈرا کریں گے، جس میں ہم تمام ممبران کے نام شامل کریں گے اور جس بندے کا بھی نام نکلے گا ہم اس کو عمرے کا ایک ٹکٹ دیں گے، جس سے آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ ہمارے تمام ممبران عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اور اس میں ایک اور سجیشن یہ ایڈ کی گئی تھی کہ جن ممبران نے آلریڈی عمرے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے ان کا نام ابھی اس لسٹ میں یا اس ڈرا میں شامل نہیں کریں گے، تاکہ جنہوں نے عمرہ نہیں کیا ہوگا ان کو میکسیمم اس چیز کا چانس مل سکے۔ تو یہ ڈسکشن ہم نے رکھی تھی سب دوستوں کے سامنے، سب کے کمنٹ بھی لیے ہم نے، سجیشنز بھی لیں، تو ان میں اکثر لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے عمرہ نہیں کیا ابھی تک ان کا ہی نام جانا چاہیے اس ڈرا میں، تاکہ میکسیمم ان کو اپرچونٹی ملے، موقع ملے اس چیز کا کہ وہ عمرہ کی سعادت حاصل کریں۔ لیکن کچھ ممبران نے یہ بھی کہا تھا کہ کیونکہ یہ ایک سعادت کی بات ہے اور یہ جب دانہ پانی کسی انسان کا لکھا ہوتا ہے یا جب بلاوا آ جاتا ہے تو تبھی اس کو بلایا جاتا ہے، تو اس لیے تمام ممبران کا نام اس میں شامل ہونا چاہیے، اور تاکہ ہر بندے کو یہ موقع ملے، اگر کسی نے عمرہ پہلے کیا ہوا بھی ہے تو اس کو بھی دوبارہ جانے کا اگر موقع مل جاتا ہے تو وہ چلا جائے۔ تو اس پہ مقصد ہمارا یہ تھا مین کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ عمرے کی سعادت ہمارے ممبران حاصل کر سکے، اس لیے ان لوگوں کا نام سکپ کر رہے تھے جو آلریڈی عمرہ کر چکے ہیں۔ تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے گنوانا ہے کہ میں 4 دفعہ گیا ہوں، 8 دفعہ گیا ہوں۔ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ سنتے بھی رہتے ہیں کہ ایک کہاوت بھی ہے یا شاید ایک کوئی شاید واقعہ بھی ہے، میں نے سنا تھا کہ ایک بندہ تھا تو وہ حج کے لیے جانا چاہ رہا تھا، سب لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے اور سب نے کہا کہ آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں حج کے لیے۔ تو وہ اس نے بھی پیسے اکٹھے کر لیے حج کے لیے، تو سارے لوگ جانے لگے۔ تو ایک دن پہلے جو ہے نا اس نے دیکھا کسی غریب کو کہ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کا پڑوسی تھا شاید، تو اس نے کہا کہ یار مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، یا شاید اس کا کوئی بیٹی کا معاملہ تھا یا کوئی شادی کا معاملہ تھا، کوئی اس طرح کا معاملہ تھا شاید۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں حج کے لیے، میں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ یار چلو حج اگلے سال شاید میں کر لوں گا، تو میں نے پیسے اس کو دے دیتا ہوں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس نے بندے اس کو پیسے دے دیے، اور اس گروپ والوں کو اس نے یہ کہا کہ یار میں نہیں جا سکتا، میرے پیسے تو فلاں جگہ پہ لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ اگلے سال کوشش کیجئے گا۔ تو گروپ وہ سارا چلا گیا۔ تو وہاں پہ وہ عمرہ وغیرہ کر کے یا حج وغیرہ کر کے جب واپس آئے تو وہ سارے گروپ اس بندے کے گھر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یار آپ ہم سے جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ اگر آپ نے اکیلے ہی جانا تھا حج کرنے کے لیے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیتے، ہم آپ کو گروپ میں شامل ہی نہ کرتے۔ تو اس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو گیا ہی نہیں۔ اس نے کہا ہمارے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تو ہمارے آگے آگے، جب ہم طواف کر رہے تھے تو آپ تو ہمارے آگے آگے تھے، ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے وہاں پہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جانا ضروری نہیں ہے، حاضری ایک دفعہ ہماری ہو گئی ہے، میں نے خود عمرے کی سعادت لی ہوئی ہے الحمدللہ، تو میں تو خود اپنا نام اس ڈرا میں شامل نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی کا نام نکلتا ہے تو اس میں اپنی کنٹریبیوشن ضرور دوں گا، جو بھی میرے حصے میں آئے گا، یا اکیلا مجھے کرنا پڑے تب بھی میں کروں گا۔ تو وہاں پہ حاضری لگوانا مقصود تھا، ہم نے لگوا لی۔ تو اگر کسی اور کا اگر اس ہماری کوشش سے حاضری لگنے کا کوئی چانس بنتا ہے تو اس میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ تو باقی پھر بھی چلو خیر، یہ تو ہم نے ڈیسائیڈ اب کر لیا ہے
کہ جب بھی 1 سال کے بعد ڈرا کریں گے تو جن لوگوں نے آلریڈی ہمیں انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے تو وہ بے شک اپنا نام داخل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا آئی ڈی کارڈ اس میں ڈرا میں شامل کر دیں. اس کا ہم باکس ایک بنائیں گے, اس کے اندر اپنا ڈال دیں. اور جو سمجھتا ہے کہ یار نہیں میری تو آلریڈی حاضری ہوئی ہے اور اگر میں نہیں لگاتا یا نہیں اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا یا نہیں اس کے اندر شامل ہوتا لکی ڈرا میں میرا نام, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا ایک اور بھائی چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس سے جو عمرہ کرنے جائے گا اس کا ثواب تو اس کو پتہ نہیں منظور ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بھیج رہے ہیں اس کو یا جو کنٹریبیوٹ کریں گے, مجھے یقین ہے کہ ان بندوں کو ضرور اس کا ثواب ملے گا. تو یہی بات ہے کہ جو بھی اس کے اندر ڈالنا چاہتا ہے اس باکس میں, جو ہم باکس رکھیں گے اپنا آئی ڈی کارڈ اس میٹنگ میں ہم رکھ دیں گے پہلے کہ ہر بندہ اس میں ڈال دے. جس نے کیا ہوا ہے وہ بھی ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو جس نے نہیں کیا ہوا وہ تو آلریڈی ڈالے گا اس کے اندر, وہ تو ایشو نہیں ہے. تو بہرکیف یہ اب ہر ممبر کی اپنی اپروچ ہے, اپنی سوچ ہے. وہ جو بھی اگر دوبارہ ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال دے, جو نہیں ڈالنا چاہتا تو نہ ڈالے. تو بہرکیف جتنا کم یعنی کہ اگر جنہوں نے عمرہ کی ہوا, ہماری تو اپنی یہ سجیشن تھی, آگے باقی سارے ممبران کی مرضی ہے. تو اس کی مرضی ہے, اگر وہ ڈالنا چاہتا ہے کوئی بھی بندہ تو ڈال سکتا ہے. تو سیکنڈ ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, چھوٹی سی بات ہے. یہ اکثر میں یہ کہتا ہوں اپنے سارے ممبران سے کہ آپ یہ جو کام ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ صرف اور صرف ہم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اس نیت سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں, جو ایفرٹ کر رہا ہوں, یہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے میں کر رہا ہوں. تو اسی حوالے سے ایک میں نے سنا ہے, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اخلاق اور آپ اخلاق کتنا اچھا ہے, آپ کتنے مخلص انسان ہیں, تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے, کہاں سے پڑھا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جب میں اسٹڈی کرتا تھا, پڑھتا تھا کسی مدرسے میں, تو ان دنوں میں نے کچھ یہ استادوں سے سیکھا, اپنے ٹیچر سے, اور کچھ میں نے ایک وہاں پہ ایک جو بال کاٹنے والا جو نائی ہوتا ہے نا, نائی سے میں نے یہ اخلاقیات جو ہے نا وہ سیکھی ہیں, وہ بھی میرا استاد ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے. انہوں نے کہا کہ میں جب پڑھا کرتا تھا مدرسے میں, تو گھر سے بہت دور تھا مدرسہ, وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا, تو وہاں پہ ہی رہتے تھے. تو وہ کچھ عرصہ پیسہ نہیں تھا میرے پاس, کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد جو بال ہے میرے سر کے وہ کافی بڑے ہو گئے اور کندھوں سے بھی نیچے آنے لگ گئے. تو استادوں نے یہ کہا کہ آپ کیونکہ سنت کے یہ خلاف ہے کہ کندھوں سے زیادہ بڑے بال آپ نہیں رکھ سکتے, کندھوں تک آپ رکھ سکتے ہیں, سنت ہے, تو اس کو آپ کٹوائیں. تو اگر نہیں کٹوائیں گے تو آپ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے. تو میں وہاں سے نکلا, شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے شاید سنا ہوا ہوگا پہلے اس طرح کا واقعہ. تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے نکلا اور ساتھ ہی ایک کوئی باربر شاپ جو نائی کی دکان تھی, وہاں پہ میں جا کے, اب میں جیب میں پیسے نہیں تھے, وہاں پہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا اس نائی کی دکان پہ. تو نائی تھوڑی دیر مجھے دیکھتا رہا, وہ آلریڈی بال کاٹ رہا تھا کسی بندے کے, وہ علاقے کا جو جس طرح ہوتا ہے چودھری ٹائپ, تو اس کے بال کاٹ رہا تھا. تو تھوڑی دیر اس نے بال اس کے کام کیا اور درمیان میں ہی اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ کیوں کھڑے ہوئے باہر. تو میں نے اس کو کہا کہ بڑے ڈرتے ہوئے, جیب میں پیسے نہیں تھے, تو میں نے اس کو کہا کہ بال بڑے ہو گئے ہیں, ٹیچر نے کلاس سے نکال دیا ہے کہ اب اس کو سنت کے مطابق آپ کٹوا کے آئیں, پیسے میری جیب میں نہیں ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر میرے یہ بال کاٹ دیں تاکہ میں اپنی کلاس میں بیٹھ سکوں. تو وہ نائی بھی کوئی بھلا بندہ شاید ہوگا, اس نے مجھے اندر بلایا
اور اندر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا آلریڈی کام کروا رہا تھا، تو اس بندے کو کہا کہ چودھری صاحب آپ مہربانی کریں اٹھ کے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں اور کرسی کو خالی کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ابھی تک تو میں آدھا کام میرا ہوا ہے اور آدھا تو نہیں ہوا، تو آپ کمپلیٹ کریں اس کے بعد اس کے کر لیں۔ تو اس نائی نے یہ کہا کہ میں چودھری صاحب آپ کو انتظار کروا سکتا ہوں، لیکن میں خدا کو تو انتظار نہیں کرواؤں گا، کیونکہ اس بندے نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے خاطر اللہ کے نام پہ میرے آپ بال کاٹ دیں، تو اب خدا جو ہے نا اس کو میں انتظار نہیں کرواؤں گا، تو آپ مہربانی کریں آپ اٹھ کے تو سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو وہ چودھری بھی کوئی اللہ لوک بندہ تھا، وہ بھی سمجھ گیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے خالی کر دیا کرسی کو، تو وہ اس نے بٹھا دیا وہاں پہ۔ جنید بغدادی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے بال کاٹنے کے لیے تیار کیا، بٹھایا اور مجھ سے کہا کہ کیا آپ کو بیٹا جلدی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی انہوں نے کہا کہ میں نہیں، مجھے جلدی نہیں ہے۔ تو کہتا اگر آپ برا نہ مانے تو میں وضو کر کے آ جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو کیا میں وضو کر لیتا ہوں، تو کہ اللہ کے کام شروع کرنے سے پہلے میں باوضو ہونا چاہتا ہوں۔ تو جنید بغدادی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ چلا گیا، وضو کر کے آیا اور آ کے بسم اللہ پڑھا، کلمہ شریف پڑھا، اور پھر درود پاک پڑھتے ہوئے میرے بال کاٹنے سٹارٹ کیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بال کاٹتے کاٹتے مجھے نہیں آئیڈیا ہوا کہ میرے بالوں کی تعداد زیادہ تھی یا کہ اس نائی کے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو، کہ وہ ایسے کہہ رہا تھا کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، یا اس آس میں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں تیرا کام کر سکوں، تیرے نام پہ اس بندے نے میرے سامنے سوال کیا ہے کہ تیری خاطر میں یہ کام کروں۔ تو وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا آنسوؤں کے ساتھ، اور جتنی دیر اس نے میرے بال کاٹے وہ اس کی آنکھوں سے اتھرو ختم نہیں ہوئے تھے۔ تو ختم کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ مہربانی کریں، اس کی جو فیس ہے، جو اس کی اجرت بنتی ہے، وہ آپ مجھے دے دیں۔ تو میں نے کہا جی میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی اجرت یہ ہے کہ جب بھی آپ نے بال کٹوانے ہوں گے اللہ کے نام پہ یا اللہ کی خاطر، تو آپ میرے پاس ہی آئیں گے اور ایسے ہی مجھ سے سوال کرنا کہ اللہ کی خاطر میرے بال کاٹ دیں، کیونکہ آج مجھے وہ سکون مل رہا ہے کہ جتنا میں نے ساری زندگی کماتے ہوئے اتنا سکون حاصل نہیں کیا جتنا آج آپ کے بال بنا کے مجھے سکون مل رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ سارے لوگ بڑے سمجھدار بیٹھے ہیں، سارے ہی نمازی پرہیزی بھی میرے سے زیادہ ہوں گے شاید۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور ایک ایسی کاز ہم نے جو سٹارٹ کی ہے، اس کا مقصد مین یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ تو جب صرف اور صرف مقصد ہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو پھر تو میرے خیال سے مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں سارے۔ پھر اپنی ہم جو روزمرہ کی نوکریاں کرتے ہیں، جاب وغیرہ، ہمارے کاروبار ہیں، وہ سارے تو پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ سارا کرنا کرانے والا تو وہ ذات ہے۔ تو میں خود یہ فیل کرتا ہوں، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم نے یہ معاملات سٹارٹ کیے ہیں، مجھے اتنا سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے اس طرح کے کام کے لیے کوشش کر کے، آپ لوگوں سے بات کر کے، آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگز وغیرہ، یا اس کے لیے جو بھی معاملات ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ساری زندگی میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میکسیمم طریقے سے دنیا داری کے حساب سے پیسہ کمایا جائے،
عزت کمانے کی کوشش کی جائے، لیکن مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ اس الائنس کے سٹارٹ کرنے کے بعد جو میں نے اپنے اندر سکون، اطمینان اور ریلیکسیشن والی نیند میں نے فیل کی ہے، میں نے شاید پوری زندگی میں نہیں کی ہوگی۔ تو آپ بھی خدا را جب یہ الائنس ہماری صرف اور صرف پیورلی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور جب بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام فلاں یہ آپ کر لیں اور اللہ کے نام پہ آپ نے کرنا ہے، اللہ کی خاطر کرنا ہے، اور جب انٹینشن آپ کی یہ ہو جائے گی کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں الائنس کے لیے، تو میں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں، تو آٹومیٹیکلی آپ کی زندگیوں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، معاملات سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں سارے بھائی مل کے کہ اس کو میکسیمم ٹائم دیا کریں، اس کے اندر میکسیمم آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں جتنا بھی ہو سکتا ہے، نہ کہ صرف پیسے کی حد تک نہیں ہوتا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 500 جمع کرا دیا تو یہ ہم الائنس کا ہمارا معاملہ سٹارٹ ہو گیا، ہم نے کمپلیٹ کر دیا، بلکہ کوشش کریں کہ اس میں آپ ایفرٹس کتنی کرتے ہیں، ٹائم کتنا دیتے ہیں۔ اب 2-3 بندے جو ہمیں ایکٹیو ممبر ہیں، مثال کے طور پہ میں ان کا نام لوں گا، یہ ایک ہمارے اب نئے ہم نے ان کو ذمہ داری دی ہے، ذوالکفل صاحب ہو گئے، قمر صاحب ہو گئے، اور ایک متی الرحمان صاحب ہیں۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کام دیا جائے اور ہم کریں، تو باقی ممبرز کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یار کاش مجھے بھی یار کوئی کام مل جاتا نا، تاکہ میں اس معاملے کو اچھے طریقے سے کوشش کروں، اللہ کی خاطر، ایک اپنا آخرت صحیح کرنے کی خاطر میں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکوں۔ تو کوشش کریں یار سارے لوگ کہ نہ کہ یہ کہیں کہ یہ تو فلاں کا کام تھا، میری تو ذمہ داری نہیں تھی، تو مہربانی کریں تو اس میں تھوڑا پارٹیسپیٹ کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے، اور ہمیں کہنا بھی نہ پڑے، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ اگر میں کسی کی طرف یہ کام کہتا ہوں کہ یار یہ کر لیا جائے یا فلاں بندہ یہ کر لے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ خود سوچ لیا کریں کہ یار یہ کام رہتا ہے، یار یہ میں کر لیتا ہوں، بلکہ آپ گروپ میں کہیں کہ یار یہ جو ہے نا کام یہ میں کر کے خود سے لے کے آ گیا ہوں اور یہ میں نے کر دیا ہے، تاکہ فیل ہو کہ یہ بندے جتنے بھی ہیں، جو بھی دوست ہیں سارے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ الائنس میں میکسیمم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ باقی بھی معاملات رکھیں، اپنی زندگیوں کے پرسنل معاملات ہیں، نوکریوں کے ہیں، کوئی بھی جاب ہے، کوئی بزنس والے ہیں، تو سب کو کوشش کریں کہ اس کے اندر ان کو بھی چلائیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس میں سوچا تو کریں کہ یار ہم اس کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ میں جان بوجھ کے ایک کویسچن رکھتا ہوں کہ آپ نے ہر میٹنگ میں کہ آپ نے الائنس کے لیے لاسٹ منتھ میں کیا خدمات سر انجام دی ہیں، کیا آپ مطمئن ہیں اپنی خدمات سے؟ یہ جان بوجھ کے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئے کہ یار پھر میٹنگ آ رہی ہے، یار اس میں ایک کویسچن ہوگا کہ ہم لاسٹ منتھ ہم نے کیا کیا ہے، تو یار کچھ نہ کچھ ہم کر لیں تاکہ ہم اس میٹنگ میں بتا سکیں کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف آپ کو جگانے کے لیے ہوتا ہے، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے الائنس کے لیے کیا کام کیا ہے، گروپ میں ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ کویسچن ہم 10-12 دن، 5 دن، 7 دن پہلے میٹنگ سے اس لیے دے دیتے ہیں اس گروپ میں کہ آپ کو فیل ہو کہ یار میں کچھ ایسا چھوٹا موٹا کر لوں تاکہ میں میٹنگ میں یہ بتا سکوں کہ میں نے یہ کیا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ عمرے کے حوالے سے آپ سے بات میں نے کرنی تھی کہ عمرے میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب لکی ڈرا والے دن جو بھی ممبر اپنا نام ڈالنا چاہتا ہے ڈال دے، جو نہیں ڈالنا چاہتا وہ نہ ڈالے، جس نے کیا ہوا ہے وہ بھی ڈال سکتا ہے، جس نے نہیں کیا ہوا وہ بھی ڈال سکتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا نام ڈلنا چاہیے تو وہ ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا، اسی حوالے سے بات کرنی تھی آپ سے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔